السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے احباب نے، بزرگوں نے، حضرات نے ارشاد فرمایا تھا کہ ان کی رقم ڈوب گئی، ان کی رقم اگلا کوئی ظالم سفاک آدمی جو ہے، بدنیت آدمی، ان کے پیسے کھائے بیٹھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ان کے جناب علی زندگی بھر کی کمائی ہے، اب وہ کمائی کا ایک ہیوی اماؤنٹ تھا، وہ جناب علی کہیں ڈوب گیا تو ان کی تو زندگی بھر کی محنت اکارت ہو گئی، ٹھیک ہے نا۔ اب انسان محنت کرتا ہے کہ جناب علی محنت کر کے کماؤں گا تو اپنے بچوں کو حلال کھلاؤں گا تاکہ میرے بچے جو ہے اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے ان کا ہاتھ نہ پھیلے، لیکن کوئی بدنیت آدمی ٹکر گیا اور وہ جناب علی وہ پیسے لے کے دبا کے بیٹھ گیا، وہ دے ہی نہیں رہا۔ تو ایسے حصول میں ایسے کسی بدنیت سے لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بدنیت ہوتے ہیں نا، ان جیسے ان کے اپنے بھی 150 بدنیت ہوتے ہیں، وہ سارے ان کا گروہ ٹولہ ہوتا ہے، تو ان سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہاں پہ آپ اللہ کو پکاریں گے اور اللہ کو ایسا پکاریں گے کہ بدنیت بھی دے گا اور اس کا باپ بھی دے گا۔ اس عمل سے اللہ تعالیٰ مایوس نہیں کرتا، بالکل پکی بات ہے۔ اور عمل بڑا آسان ہے۔ سورہ ملک جو ہے ہر انسان جو ہے رات کو پڑھتا ہی ہے، سورہ ملک ہر انسان کو آتی ہے۔ میں پوری سورت نہیں پڑھوا رہا، صرف ایک آیت ہے۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِیئَتْ وُجُوهُ الَّذِینَ كَفَرُوا وَقِیلَ هَٰذَا الَّذِی كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ۔ بس اتنی سی یہ آیت ہے، سورہ ملک کی آخری آیتوں میں یہ موجود ہے۔ اس کو صرف 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور کتنا دن؟ عام طور پہ تو 21 دن کا بول دیا جاتا ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ جس کا پریشر اچھا ہے، یقین اچھا ہے، جگہ کی اور وقت کی پابندی ہے، اہتمام سے وہ پڑھتا ہے، لو لگا کے یقین کر کے، تو ان کے کام جلدی ہو جاتے ہیں۔ اس میں ایک سوال آتا ہے، ایک سوال یہ آتا ہے کہ آیا کہ اس میں درود شریف اول آخر پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا؟ تو وہ ذرا سمجھ لیجئے کہ درود شریف کا کیا کرنا ہے یہاں پہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یار بندہ شریف ہے لیکن خواہ مخواہ میں پتہ نہیں کن چکروں میں پھنس کے وہ جناب علی وہ دوسروں کو دے رہا ہے مروت میں، آپ کو نہیں دے رہا، یعنی کہ معاملہ شرافت میں پھنس رہا ہے، تو پھر اس میں درود شریف ملا دیں گے 100 مرتبہ جو یہ آیت پڑھی آپ نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِیئَتْ وُجُوهُ الَّذِینَ كَفَرُوا وَقِیلَ هَٰذَا الَّذِی كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ۔ 100 مرتبہ جو آیت پڑھی۔ اگر معاملہ شرافت سے ڈیل ہونا ہے اور بندہ شریف ہے لیکن وہ یہ کہ بس لوگوں کو دے رہا ہے، قریب والوں کو، آپ کو مروت میں نہیں دے رہا کہ یار آپ کو تو اپنے ہو، آپ کو تو دے دیں گے، لیکن آپ کو نقصان میں جا رہے ہو، آپ پریشانی میں آ گئے ہو، تو اگر معاملہ شرافت کی وصولی کا ہے تو درود شریف ملا دیں گے۔ نماز والا درود شریف جو ہے وہ اول آخر 11 مرتبہ اس میں ایڈ کر دیں گے۔ اگر معاملہ شرافت کا نہیں ہے، بندہ جو ہے بدماشی کر رہا ہے، وہ بدماشی پر اتر آیا، غنڈہ گردی پر اتر آیا، ٹھیک ہے، دھمکیوں پر اتر آیا، تانوں پر اتر آیا، تو پھر اس میں درود شریف مت ملائیے گا۔ پھر اللہ آپ کی رقم اسی عمل سے، اسی آیت سے وصول کرا دے گا، لیکن اس کی ہڈی پسلی توڑ کے کرا دے گا۔ اس کے دونوں طریقے ہیں۔ شرافت سے وصولی کرنی ہے تو درود شریف میں لانا ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ نہیں جی اس نے پیسے تو لیے اوپر سے اس نے بدماشی بھی کی، ٹھیک ہے، بدماشی بھی کی اور ہماری شرافت سے ناجائز فائدہ بھی اٹھایا، دھمکیاں بھی دی اور مکر گیا کہ میں دوں گا ہی نہیں، جو کر سکتے ہو کر لو، جیسا کہ جاہلوں کا ایک انداز ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں پھر آپ نے سزا اس پر جاری کرنی ہے۔ وہ سزا کیسے جاری ہوگی؟ اسی آیت کو روزانہ 100 مرتبہ پڑھیں گے، مگر اول آخر درود شریف اس میں نہیں پڑھیں گے۔ پھر یہ آیت ڈائریکٹ ویپن پہ کام کر کے وصول بھی کرا دے گی اور اس کا جو کچھ ہونا چاہیے اس کی بدماشی کا حشر وہ ہو جائے گا۔ چند دن ہے، بہت 21 دن لگتے ہیں، ویسے 21 دن لگتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ بہت جلدی کر دیتا ہے۔ باقی ہر روحانی عمل میں ایک ریکویسٹ یہ کی جاتی ہے کہ کسی بھی روحانی عمل کے کرنے سے پہلے آپ کنفرم ہونا چاہیے آپ کو کہ آپ کو غسل کے فرائض پتہ ہے۔ تو غسل کے فرائض جو ہے اپنے عالم سے، اپنے مفتی صاحب سے، اپنے امام سے، اپنے فرقے اور مسئلے کے مطابق جو ہے وہ آپ ان سے پتہ کریں گے اور اس کے مطابق عمل کر کے پاکی و طہارت ہوتی ہے تو قرآن چلتا ہے۔ اگر پاکی و طہارت نہیں ہے، کہیں نہ کہیں غیر پاکی موجود ہے باڈی میں، یقین کیجئے کہ اکثر اوقات ایسا ہوا کہ بجائے فائدہ ہونے کے نقصان ہو گیا، ٹھیک ہے۔ کرنے والے نے بولا کہ میں نے عمل کیا تو رات بھر ڈرونے خواب آنے شروع ہو گئے، میرا جسم بھاری ہو گیا، میری نیند اڑ گئی، مجھے رجت ہو گئی، میں یہ ہو گیا، میں وہ ہو گیا۔ تو یہ ذرا سا خیال آپ نے کرنا ہے کہ پاکی و طہارت ہر حال میں، دنیا کے بے شمار لوگ ہیں، اللہ والے ہیں، اللہ کے لیے اچھے عمل چھانٹ کے، آسان عمل تو سارے ہی اچھے ہوتے ہیں، چھانٹ کے آسان ترین عمل قوم کو دیتے ہیں، لیکن ایک بڑا طبقہ یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ اس سے ہمیں فائدہ نہیں ہوا بلکہ بجائے فائدے کے نقصان ہو گیا۔ تو اس کی وجہ یہی رہی کہ اگر وہ پورے گھر کے لیے کر رہا تھا تو گھر میں گھر والوں کو غسل کے فرائض کا نہیں پتہ، اور خود کر رہا تھا تو خود بھی نہیں پتہ۔ تو حضرت جی جب ایک پاک و طاہر کام جو ہے غیر پاکی کے ساتھ کیا
کیا جائے گا تو نقصان اویسلی ہوتا ہے، تو اس کا آپ نے خیال کرنا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں یہ عمل بہتر ہے کہ رات کو کر لیا جائے۔ سورہ ملک بھی رات کو پڑھی جاتی ہے نا، ٹھیک ہے نا، یا مغرب کے بعد پڑھتے ہیں یا کوئی عشاء کے بعد پڑھتا ہے، تو بہتر ہے کہ یہ چونکہ اس آیت کا تعلق بھی سورہ ملک سے ہے، لہذا یہ بھی رات کو پڑھ لی جائے۔ رات کو جب ایک دفعہ آپ سورہ ملک پڑھ ہی لیتے ہیں، ہر مسلمان پڑھتا ہی ہے، تو اس کے فوراً بعد ایک تسبیح اٹھا لیں، 100 دفعہ یہ آیت پڑھ لیں، فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِیئَتْ وُجُوهُ الَّذِینَ كَفَرُوا وَقِیلَ هَٰذَا الَّذِی کُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ بہت بڑی مدد کر دیتا ہے، اور میں نے دونوں طریقے پر سمجھا دی آپ کو، دونوں انداز سمجھا دی تاکہ آپ کا کام ہو جائے، اور پھر دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔